آپ کا چھوٹا ٹائم اسپین ہے اس میں ابھی ایک سال میں کوئی ایسا واقعہ جو اس کو یاد کرتے تو ہنسی بھی آ جاتی ہے؟ مجھے بہت ہنسی آتی ہے کیونکہ ایک دفعہ ایک گیسٹ کا نام میں غلط پروناؤنس کر رہی تھی اور میرے پروڈیوسر صاحب مجھے بتا نہیں رہے تھے کہ بھائی آپ غلط نام لے رہی ہیں. نہیں بتا ہی واز سو کائنڈ. یا شاید پروڈیوسر صاحب کو نہیں پتا ہوگا, تو گیسٹ واز سو کائنڈ کہ وہ میرے اس پہ مجھے رسپونڈ بیک کرتے رہے. اور بعد میں جب مجھے چینل سے کسی نے بتایا کہ محترمہ آپ نام غلط لے رہی تھی, تو اتنی امبیرسمنٹ ہوئی کیونکہ وہ نام کا مطلب ہی کچھ اور بن رہا تھا. اب پتہ نہیں ٹی وی پہ کہہ سکتی ہو نہیں, وہ بپی صاحب تھے, بپی صاحب تھے, میں پپی بول رہی تھی. وہ مجھے شو یاد ہے تو مجھے کوئی اللہ کا بندہ مجھے بتایا پپی کا مطلب. وہ پھر بعد میں اس کو ہم نے شاید ایڈٹ کیا, لیکن وہ ایک شخصیت ہوا کرتی تھی کراچی میں, بڑی مشہور و معروف, آج کل ان پہ پابندی ہے, تو وہ اسی طرح سے کچھ کہا کرتے تھے. وہ بھی ہماری دوست تو وہ میرے لیے بڑا امبیرسنگ تھا. بعد میں ہم نے پھر اس کو ایڈٹ کیا نا کہ آن ایئر اس طرح نہ جائے, لیکن وہ کوئی ایک آدھ غلط چلا گیا تھا آن ایئر. وہ نہیں مجھے بھولتا کہ بڑے بڑے مزے کے واقعات ایسے ہوتے رہتے. پھر کیونکہ نیا بندہ تھی, ایک ڈیفینیٹلی مجھے ہر ٹاک شو سے پہلے ایک اسٹریس ہوتا ہے, تو کلوزنگ کرنی تھی. اب کلوزنگ میں نے وہ صاحب تھے تو میں نے ان کو کہہ دیا بہت شکریہ صاحبہ, ان کا نام لے گئے. وہ بھی میرے لیے بڑا امبیرسنگ کہ میں نے جینڈر ہی چینج کر دیا. ہاؤ کوڈ آئی ڈو اٹ. ڈرے اس وقت سے جب پروناؤنس کامن ہو جائیں یہاں پہ, اللہ نہ کرے. اچھا شعیب, آپ کے ساتھ اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہوں گے, کبھی خبریں پڑھتے ہوئے, کبھی شو کرتے ہوئے؟ ہاں بہت سے واقعات ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایسے تھا, ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ خود ہی ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہنسی والا واقعہ یہ ہے کہ پتہ لگ جائے تو آپ کو ہنسی آتی ہے. ہاں میرے ساتھ کرن آفتاب بھی شو کرتی تھی, تو کرن ظاہر بہت سینئر, ان کا ایک اپنا مزاج, اپنا انداز ہوتا تھا. تو ایک گیسٹ تھے ہمارے پاس, وہ کچھ ایگریکلچر سائڈ کے گیسٹ تھے. تو کرن نے ان سے ایک سوال کیا, سوال تھوڑا لمبا تھا. اب کرن وہ سوال کر رہی تھی نا, تو میں لٹرلی یوں کر رہا تھا, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا وہ سوال کیا ہے. تو سوال بہت لمبا تھا اور میں اس سوال کو سمجھ نہیں پایا. میں لٹرلی میں یوں ہوا کہ کیا ہوا ہے. اور جب سوال ختم ہوا, ان صاحب نے کہا میں سمجھا نہیں. کرن کہتے ہیں شعیب سمجھائیں ان کو. میں نے کہا کہ میں خود نہیں سمجھا. میں نے کہا سمجھاتا ہوں, لیکن پہلے میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا, میں نے بات بدل دی. میں نے کہا میرے تو اپنے فرشتوں کو سمجھ نہیں آیا وہ سوال, میں اس سے کیا پوچھوں. یہ دیکھنے بڑی چلاکی سے کرن آفتاب کی غلطی کر گیا اور اپنی بچا گیا کہ جس پہ وہ ہنسے. نہیں کچھ ایسے چلاک ہماری فیلڈ میں ایسے چلاک اینکر. نہیں میں نے تو انلیس کہ لکھا ہوا ہو, لیکن ایسا سوال تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا نا. اب مجھے کیا پتا کہ شعیب کے دماغ میں کیا ہے یا کوئی اور کیا سوچ رہا ہے. لیکن وہ جو اپنی بات کرتے ہیں, ایک دفعہ ایسے ہوا کہ شبر زیدی صاحب تھے گیسٹ, اور میں اکانومی کا الف بے بھی نہیں جانتا. جب بھی مجھے کبھی کہیں نا بجٹ ٹرانسمیشن یا کوئی, میں کہتا ہوں بھائی میرے ہاتھ کھڑے ہیں دو چیزوں پہ, ایک اکانومی پہ, ایک اسپورٹس پہ. میں نہیں کرنا, مجھ سے نہیں ہوگا. سو اس دن ہوا یہ کہ اس اگین کرن واز آن آف, تو میں اکیلا ہی تھا. شبر زیدی تھے لائن پہ, رمضان کی ہی ٹرانسمیشن تھی وہ. اور اب میرے ڈائریکٹر نیوز نے مجھے ایک سوال بتانا شروع کیا. میری پریکٹس ایسی تھی کہ جب اکانومی آتی ہے نا, تو میں پھر ویٹ نہیں کرتا کہ سوال پورا آئے گا, میں سنوں گا اور کروں گا. وہ سوال آ رہا ہے, میں کر رہا ہوں. جیسے جیسے سوال آ رہا ہے میں کر رہا ہوں, آدھے سوال کا لیش بند ہو گیا. اچھا. اور آئی واز ان مڈل آف نو ویئر, نہ مجھے پتہ ہے میرے اس سوال کو کمپلیٹ کیسے کرنا. اور شبر صاحب ایسے, اور شبر صاحب نے جو میرے ساتھ کیا تھا, لٹرلی بریک میں میرے آنسو نکل آئے تھے. لٹرلی انہوں نے جو کیا تھا میرے ساتھ. ہمارے پاس 2-3 اور ہمارے سینئر ہیں, وہ ہمارے اینکرز کے ساتھ یہی. بلکہ ایک یاد آ گیا, ایک اور میں شو کیا کرتا تھا, مڈ ڈے کے نام سے ہوتا تھا. اس کے اندر یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ آئے فیصل رضا عابدی صاحب, تو وہ کوئی بات کر رہے, تو انہیں لمبی بات کرنے کی عادت ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے کسی چیز پہ کہا کہ وہاں بھولے جا رہے ہیں. میں نے کہا ایک سیکنڈ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں. نہیں ابھی آپ رک جائیں, میری بات کمپلیٹ ہوگی پھر آپ بولیں گے. تو بولتے رہے. اس کے بعد کہا ہاں اب آپ پوچھیں, آپ نے کیا پوچھنا ہے. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا فیصلے صاحب. اچھا, میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور بہت سے جب ہم یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتے ہیں, ابھی بھی کچھ بچے جو ہیں وہ ہیں ایسے کہ جن کو شوق ہے کہ اینکر بننا ہے. ادروائز تو بہت سے لوگ خود ہی اینکر بن یوٹیوبر ہیں, ٹک ٹاکر ہو گئے ہیں, اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں, اور لٹرلی بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ لوگ. میں ڈس ایگری کروں گا دوسرے یہاں پہ تھوڑا سا, بیکاز دیکھیں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا سوشل میڈیا کے, سب کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, جو چاہے وہاں پہ اینکر بن سکتے ہیں, جو چاہے کانٹینٹ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسٹل جو مین اسٹریم کے لوگ ہیں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم سب مین اسٹریم کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ چیک اینڈ بیلنس, وہ جو روٹس ہیں نا, ہم اس سے پالش ہو کے آئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے, وہ جملہ معلوم ہے
کس سے کیا بات کرنی ہے معلوم ہے, کیا نہیں کہنا, وہاں پہ انفلٹرڈ ہے نا میں content. اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ پروفیشنل بننا چاہتے ہیں نا, تو کیا ابھی بھی اس فیلڈ میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی جگہ ہے اور ان کو آنا چاہیے؟ تو کیا اس وقت ماس کمیونیکیشن دھڑا دھڑ ہو رہا ہے ہر یونیورسٹی مجھے لگتا ہے زیادہ آنا چاہیے اس وقت. وائی بیکاز مین اسٹریم میں, مین اسٹریم میں پھر ادروائز بھی جس طرح مین اسٹریم کام کرتا ہے اس پیرائے میں رہتے ہوئے, کیونکہ ادروائز ہم تو جس زوال کی طرف جا رہے ہیں, جس کانٹینٹ کو ہم کنزیوم کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں نا وہ جو کانٹینٹ ہم دیکھتے ہیں, ہم سوال کرتے ہیں کانٹینٹ کنزیوم کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں کنزیوم. ملین میں فالوورز ہیں ان کے, ملین میں ویوز ہیں ان کے, ان کی پوری شادیاں ہم دکھاتے ہیں, پھر طلاقیں بھی دکھاتے ہیں, ان کی لڑائیاں بھی دکھاتے ہیں, ان کے جھگڑے بھی دکھاتے ہیں. لیکن میں آپ کو اور المیہ یہ ہے کہ ہم مین اسٹریم پہ بھی وہی چیزیں دکھا رہے ہیں. مین اسٹریم نے پورا کور کیا نا, میں یہ تو کہہ رہا ہوں کیوں کیا کور. اب ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ ایک خود ایک بڑی پڑھی لکھی اینکر ہمارے ساتھ ہیں جو اب جنہوں نے شروع کیا, ورنہ تو فوری یونیورسٹیز کے بعد لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے اب شروع کیا کہ وہ ایک کریئر بنانے کے بعد دوسرا کریئر پیرالل سٹارٹ کیا. تو میرے خیال میں آپ زیادہ اس میں بتائیں گے کہ اس ایج میں جب ہم ڈیجیٹل ایرا کہتے ہیں, آنا چاہیے. بالکل آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. دیکھیں اسکوپ بھی ہے, اسکوپ ہے, ریکگنیشن ہے, عزت ہے. آپ مطلب میں یہ نہیں کہ ڈسکریج کر رہی ہوں, بجائے اس کے کہ آپ ٹک ٹاک پہ اپنا آپ ویسٹ کرو یا آپ ایسے ڈانس کرو, عجیب حرکتیں کرو, آپ اس کو یوٹیلائز کرو. آپ کو ٹی وی پہ آنے کا شوق ہے, جیسے میں نے کہا مجھے ایکٹنگ کا شوق تھا, بٹ والد صاحب نے کہا کہ اگر ٹی وی پہ شوق ہے تو بی این اینکر پرسن. تو اس فیلڈ میں آئیں, آپ کی نالج بھی بڑھے گی, آپ کا عزت میں بھی اضافہ ہوگا, آپ کو ریکگنیشن بھی ملے گی, تو بالکل آنا چاہیے, بٹ ود اے ویلڈ نیوز, جس میں آپ ایک اوتھینٹک خبر دیں, ایک اوتھینٹسٹی کے ساتھ آپ آئیں, یہ بہت اچھا رہتا ہے, تو آنا چاہیے. تو یہ ایک مثال تو ہم حالیہ ایک سال میں کامیاب اینکر پرسن کی سوزین جہاں خان, اس کا مطلب ہے آنا چاہیے. لیکن it has to do with luck as well. مجھے لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ it has to do with luck as well and hard work as well. لیکن مجھے ساتھ میں یہ لگتا ہے کہ اب آپ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آخر میں اب آپ بتائیں, پھر ہم نے کلوزنگ کریں. آپ بزرگ ہیں, ہم I kind of disagree with this کہ آج کل جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اندر نہ تو اتنے مواقع ہیں, نمبر ون, نہ ہی اتنا پیسہ ہے. جو پیسے کا جس طریقے سے تذکرہ کیا جاتا ہے یہاں پر, خاص طور پر سوشل میڈیا پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ, میرا مشورہ یہ آج کل کولیبریشنز چل رہی ہیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو ہیں اور مین اسٹریم میڈیا, یہ ایک ہائبرڈ ماڈل چل رہا ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ کام آپ اچھا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ شعیب کو فالو کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو آپ ان سے کچھ مطلب یہ ہے کہ ٹپس لے کے یا ان کو دیکھ کے آپ تھوڑا سا بہتر کام کر سکتے ہیں. اور وہ چیکس جو ہم نے اپنے اوپر رکھے ہوئے ہیں, مثال کے طور پر ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ سوشل میڈیا ٹیک اوور کر لے گا مین اسٹریم میڈیا کو, لیکن پھر جب ایک ویڈیو ہم نے دیکھی کہ ایک ویڈیو آج سے 5 سال پہلے کوئی واقعہ ہوا ہے, وہ ان چیک جو ہے سوشل میڈیا پہ یہ کہہ کے کی جاتی ہے کہ یہ واقعہ ابھی کا ہے, اور اس کی بنیاد پر انڈیا میں ہم نے دیکھا فساد ہو جایا کرتے تھے کہ جی یہ واقعہ تو ابھی پیش آیا. تو مین اسٹریم میڈیا میں چیک کافی ہے, لیکن اب یہ ہے کہ ایشوز ہیں اپنی جگہ. حالیہ مئے کی جنگ بھی دیکھی ہے, فوری طور پہ لوگ مین اسٹریم میڈیا کی طرف تھے, اور ابھی حالیہ یہ جو ایران اور امریکہ کا, لیکن مواقع جو اور جو پیسہ ہے, آپ کی بات سوشل میڈیا رہنا چاہیے. کی بات ہے نا کہ یعنی سیلری یا جو فائنینشیل ماڈل ہے اس کا, آئی تھنک اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب چینل ہائبرڈ ہو رہے ہیں سو ہمیں اس کے اکارڈنگ نا اس کو مینیج کرنا چاہیے کہ جیسے ہائبرڈ کی آپ کی انکمز ہوتی ہیں ویسے ہی اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے جو اتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ. سو آئی تھنک وہ ہی از رائٹلی. تو میرے خیال ہے جو آپ لوگوں کی ملینز آف روپیز کی سیلریز ہیں ان کو بھی کٹ لگنا چاہیے, اور جو آ رہے ہیں ان کو بھی کٹ لگنا چاہیے, ڈیجیٹل جا رہے ہیں, وہاں سے پیسہ آ رہا ہے وہ ملنا چاہیے, وہ کٹ لگنا چاہیے.